الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے قرآن مجید میں بہت سارے مسائل کا حل اور بہت ساری صورت احوال کے نمٹنے کا طریقہ بتلایا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے قرآن مجید کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس لیے کہ قرآن مجید ماضی کی خبریں دیتا ہے، جو ضروری امور تاریخ اقوام و ملل، تاریخ معارک، اس کا بیان کرتا ہے اور حالات کی مطابقت سے حل عطا کرتا ہے اور مسلمانوں کا حوصلہ، ہمتیں، صبر، استقامت، عزیمت، یہ بڑی بڑی معنویات قرآن مجید پیدا کرتا ہے. بلکہ صرف قرآن مجید ہی ان معنویات کو مسلمانوں کے قلوب، دماغوں میں روشن کرتا ہے، اجاگر کرتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ آج ہم مسلمان اس قرآن مجید سے بہت دور ہیں. واللہ شرم آتی ہے یہ سوچ کر اور یہ جان کر کہ ہم مسلمان کتنا کم وقت قرآن مجید کو دیتے. جبکہ اس میں بھی بہت سے پڑھنے والے، سمجھنے والے نہیں ہوتے. اور یہ باتیں میں ایسی عرض کر رہا ہوں جن پر ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں، مذاکرہ اور بحث کی ضرورت یا گنجائش نہیں.
یہ آپ خود جانتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، آپ کسی سیکٹر میں رہتے ہوں تو آپ بہت آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے سیکٹر میں میڈیا کتنا پڑا جاتا ہے. یہ ہمارا انسانوں کا میڈیا، ہمارے بیچارے پترکار، قلمکار، ہمارے جیسے کمزور، بے بس، ان پڑھ، خالی خبر چھاپ میڈیا. ذرا آپ جائزہ لیا کریں کہ ہمارے سیکٹروں میں کتنے گھر اور ان میں میڈیا کتنا پڑا جاتا ہے. اس کے بعد سرکاری، غیر سرکاری، نیم سرکاری اسکول کتنے ہیں، اور ان اسکولوں میں اور اکیڈمیز میں بیچارہ نصاب کتنا پڑا جاتا ہے. اور آخر میں آئیے مسجد یا کچھ گھر، پھر کتنی مسجدیں ہیں جن میں مدرسہ نہیں ہے. تو آخر میں آپ بہت اچھا انالیسس کر سکتے ہیں کہ مسلمان سب سے تھوڑا قرآن مجید کو پڑھتا ہے. ممکن ہے آپ کی نگاہ میں اس ڈیٹا کلیکشن کا کوئی اور طریقہ بھی ہو، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ میں ایک شہر میں یا شہر کے ایک سیکٹر میں ذرا اندازہ کروں کہ اللہ کا قرآن، آسمان کا میڈیا، رب رحمان کا میڈیا کتنا تھوڑا پڑا جاتا ہے. اور اس میں سے جو تھوڑا پڑا جاتا ہے، اس میں سے پھر آپ پرسنٹیج نکالیں تو کہ کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. یہ آپ بڑا آرام سے آپ یہ جائزہ لے سکتے ہیں، یہ تجزیہ آپ کر سکتے ہیں. آخر آپ ہیں نا، ایک مسلم ملک میں ہیں، کلیم کرتے ہیں، کبھی کبھی جھوٹا سچا فخر بھی کرتے ہیں، پراؤڈ آف بینگ پاکستانی. ایک ملک ہے نا پاکستان، اہل اسلام کا. کیا نسبت ہونی چاہیے تھی مطالعہ قرآن کی، اور کتنی کمزور اور ذلیل اور قلیل نسبت ہے قرآن پڑھنے والوں کی اس ملک. اس سے خرابی کیا آتی ہے؟ دنیا کے فریق ہیں دو، پوری دنیا کے بنی نوع انسان کے دو فریق ہیں. اس کی تقسیم 2، 3، 4، 5، 6 نہیں. یہ جتنی باقی تقسیمیں ہیں، اللہ کی قسم یہ ساری پلید کافروں نے کر رکھی ہیں اپنے فائدوں کے لیے، مفادات کے لیے. دنیا کی تقسیم خالق و مالک دنیا نے کیا کہی؟ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. آپ دیکھتے ہیں نا آج کل فیشن، ایشین سوسائٹی،
ایشین ریجن، سینٹرل ایشین، ڈبل ایسٹرن، یورپین، افریقن، ہائے ہائے اللہ کی قسم یہ ساری زمین کی تقسیم، انسانوں کی، ملکوں کی، طبقوں کی تقسیم پلید کافروں نے کی، اور بھولے سیدھے مسلمان یہ غلط ہے۔ صحیح تقسیم کیا ہے؟ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ پڑھ سورۃ التغابن، میرا رب قرآن میں کہتا ہے تقسیم کے دھوکے میں نہ آنا، ایک کافر ایک مومن تیسرا کوئی۔ اب دیکھیے نا یہ بیچارے مسلمان ملک آج کیسے بٹے ہوئے، اور کتنے بدھو اور کافروں کے تعریف کو نندا۔ آج مسلمان، اللہ کی قسم آج کا مسلمان اتنا بڑا جاہل ہے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے جاہل کو عالم سمجھتا ہے۔ آپ کس کو بڑا جاہل کہیں گے؟ اس کو جو جاہل ہے آپ کہہ لیں، میں نہیں کہتا۔ اللہ کی قسم میں بڑا جاہل اس کو کہوں گا جو بڑے جاہل کو عالم سمجھتا ہے۔ مجادلہ طالب علم کی یہ بات بیٹھ کے سوچئے۔ میری نظر میں بڑا جاہل کون سا ہے؟ جو جاہل کو عالم سمجھتا ہے۔ ہم آج کافر کو عالم سمجھتے ہیں۔ یہ کیوں؟ قرآن کا نہ پڑھنا، کیونکہ قرآن کافر کو سمجھاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے میری یہ بات سن کر کہ قرآن کافر کو ایز اے سبجیکٹ، ٹاپک، تھیسس ڈسکس نہیں کرتا، صرف اللہ کی قسم اس کے انز آؤٹس، اس کی علامات، نشانیاں، اس کے امتیازات۔ قرآن کافر کو اتنا نکھار کے، نتار کے بیان کرتا ہے تاکہ مومن کو دھوکہ نہ لگے۔ اچھا کافر کیا کرتا ہے؟ وہ ڈرامہ کرتا ہے، وہ روپ بدلتا ہے، وہ نقاب چڑھاتا ہے، وہ بات کو لپیٹ کے کرتا ہے، وہ انسانوں کا ویل وشر بنتا ہے، وہ دہشت گردی کے خلاف جنگیں لڑتا ہے، کلیم کرتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے۔ ہم سارے مانتے ہیں، اور اللہ قرآن میں کہتا او مسلمان اکفارکم خیر من اولئکم، کیا یہ تمہارے کافر نمرود و فرعون و شداد و حامان سے بہتر ہے؟ اللہ ہمیں یہ پڑھاتا ہے کہ مسلمان کافر کافر ہی ہے۔ تو پرانے کافروں کا ذکر نفرت سے کرتا ہے اور لوکل کافروں کا ذکر محبتوں سے کرتا ہے۔ اکفارکم، یہ آیتیں پڑھو، اکفارکم خیر من اولئکم، اللہ کہتا ہے او عرب کے مسلمانوں، کیا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ، صفوان، یہ فرعون، نمرود، شداد، حامان، قارون سے بہتر ہے؟
وہ بھی پلید یہ بھی پلید، وہ بھی بدتر یہ بھی بدترین۔ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا ہم نے کتابوں میں ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ یہ جہنمی نہیں ہے۔ ام یقولون، یا تم اس بات سے دھوکہ کھاتے ہو جب وہ کہتے ہیں نحن جمیع منتصر، ہم تو بڑے اتحادی غالب آنے والے فتح یاب ہیں۔ قسم اللہ کی، قرآن مجید میں اللہ تعالی کافروں سے لڑائی کرتا ہے اپنے بندوں کو سنا سنا کے۔ اللہ تعالی کفر و اسلام کا کیس لڑتا ہے قرآن میں تاکہ مسلمان اچھا جج بنے۔ یہ آیتیں دیکھ لو، اکفارکم، کیا تمہارے سامنے کے کافر خیرون، یہ بہتر ہے من اولئکم، ان پرانے کافروں سے جو ابراہیم کے خلاف نمرود، شداد، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون، حامان۔ اللہ کہتا کیوں دھوکہ کھاتے ہو کافروں کی سائیکی سمجھنے میں؟ ان کو تم کہتے ہو یہ روشن خیال ہے، یہ امن پسند ہے، ان کے کلیم تم تسلیم کرنے لگتے ہو۔ نہیں پڑھتے، اللہ کی قسم، مولوی نہیں پڑھتے، صدروں، سفیروں، وزیروں، ظالموں، جاہلوں نے کیا پڑھنا ہے؟ قسم اللہ کی، مولوی نہیں پڑھتے قرآن۔ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا ہم نے تمہارے سامنے صحیفوں میں کوئی براءت لکھ دی ہے کہ یہ کافر کچھ بھی کرے یہ بری ہوں گے؟ ام یقولون، یا تم یہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہو کہ وہ کہتے ہیں نحن جمیع منتصر، ہم تو پورا نیٹو، سارا امریکہ، روس، ہندوستان، چین، جاپان، جمیع بہت بڑی قوت ہے، منتصر، ہم غالب آ کے رہیں گے۔ اللہ کہتا سیہزم الجمع، سیہزم الجمع، اور کلمہ پڑھنے والوں دھوکے میں نہ آنا، یہ سارے کے سارے اتحادی سیہزم، تاکید کے ساتھ میرا رب کہتا ہے یہ سب شکست کھائیں گے، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور پیٹ پھیر کے بھاگیں گے۔ اب دیکھو نا، جب قرآن نہیں پڑھنا، نہ وزیر داخلہ نے، نہ کسی بدبخت خارجہ کے نوکر نے، نہ گونگے صدروں نے، نہ فورن ڈیسک نے، قرآن تو پڑھنا نہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے دیکھو جی، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی جماعتیں یا ان کے لیڈر دہشت گرد ہیں، فسادی ہیں۔ ہم کہتے ہیں تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کبھی کوئی ٹاپک، کوئی کوسچن آف دا ڈے، تو نے آج کا کوئی سوال قرآن کے اوپر پیش کیا؟ لیجئے اس کا جواب پوچھ لیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا بندہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے کہا جا فرعون کے پاس۔ اب فرعونی کیریکٹر اور موسوی کیریکٹر، فرعون کیا کرتا ہے؟ یقتل ابناءہم،
9 مولود بچوں کا قتل کرتا ہے. امن ایوارڈڈ فرعون. یقتل ابناءہم ویستحیی نساءہم. بنی اسرائیل پوری قوم ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا ہے اپنی عیاشیوں بدکاریوں کے لیے. وَيُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ يُذَبِّحُ. ان کے پیدا ہوتے بچوں کو ذبح کرتا ہے. کیریکٹر یہ ہے. اور رول کیا ہے؟ قال فرعون. کہا فرعون نے ذرونی اقتل موسیٰ. پارلیمنٹ سے کہا بھائی مجھے ووٹ دو, مینڈیٹ دو, میں موسیٰ کو قتل کر دوں. اللہ کی قسم کوئی ایم ایل اے قرآن پڑھے تو پھر وہ یوں بے ایمان رہے. بے سمجھ رہے. قال فرعون. اللہ کہتا مسئلہ تھا توحید کا. وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی الیس لی ملک مصر. میں رب ہوں سب سے بڑا, مالک ہوں ملک مصر کا. اللہ کہتا ہم نے کہا موسیٰ کو اور اس کے بھائی ہارون کو اذهبا الی فرعون. جاؤ فرعون کے پاس. انہ طغی. وہ دنیا میں بہت بڑا طاغوت, سرکش, باغی میرے مقابل کھڑا ہے. انسانیت کو کولونائز کرتا ہے, غلام بناتا ہے, انسانوں کا رب بننے کا دعویٰ کرتا ہے. میرے ملک کو اپنا ملک کہتا ہے, اس میں اپنا آرڈر چلاتا ہے. دیکھو کافر کا جرم, اللہ کے ملک کو اپنا ملک بنانا اور اس ملک میں اپنا آرڈر چلانا. گلوبلائزیشن, نیو ورلڈ آرڈر. اللہ کی قسم فرعونوں, نمرودوں اور بشوں, اوباما جیسے پاگلوں کا یہی جرم ہے. اللہ نے 2 بندے اپنے بھیجے, موسیٰ و ہارون. جا کے کہا اور جاتے وقت ان کو کہا قولا لہ قولا لینا. داعی بن کے جا رہے ہو, نرم بات کرنا. شاید وہ اثر قبول کر لے. ہر داعی, کیا موسیٰ, کیا عیسیٰ, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قسم اللہ کی یہ جھوٹے کافر ان داعیان اسلام کو دہشت گرد کہتے ہیں. اللہ کی قسم آسمان اپنے ہر نبی کو ہدایت کرتا ہے نرم نرم نرم, اور ہر نبی آسمان کی اطاعت کرتا ہے. اب کیا ہوا؟ قال فرعون. فرعون نے اپنے سرداروں سے, اپنی کیبنٹ, اپنی پارلیمنٹ سے کہا ذرونی اقتل موسیٰ. مجھے اجازت دو, مجھے مینڈیٹ دو, میں موسیٰ کو قتل کر دوں. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ. اور چاہے وہ پکارتا پھرے اپنے رب کو, مجھے کوئی پرواہ نہیں. پارلیمنٹ نے کہا کہ تو موسیٰ کو قتل کیوں چاہتا ہے؟ کہتا انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. قسم اللہ کی, اور میرے موٹے موٹے سروں والے قانون دانوں,
اور پاکستان کے اندر مجبور و مقہور کالے کوٹ کالی کتابیں انگلستان یونان بے ایمان کے قانون پڑھنے والوں، فرعون اپنی پارلیمنٹ کو کیا کہتا ہے؟ کہتا انی اخافو، میں قتل کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ میں ڈرتا ہوں اس بات سے یبدل دینکم، موسیٰ تمہارا نظام بدل دے گا، یظہر فی الارض الفساد، زمین میں دہشت فساد پیدا کر دے گا۔ ذرا غور کرو، او مصر و شام کے حکمرانوں، مسلم امہ کے قاتلوں، دعوت اسلامی کے چوروں مفروروں، آج ذرا غور کرو، تم مسلمانوں کو دہشت گرد اور کافروں کو امن پسند، آؤ قرآن کا ججمنٹ۔ فرعون کیا کہتا ہے؟ کہتا موسیٰ کو میری پارلیمنٹ قتل کی اجازت دے، میں اس کو قتل کر دوں، مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ نظام بدل دے گا، زمین میں فساد پھیلا دے گا۔ سوچئے، معصوم بچوں کا قاتل ہے، جس گھر میں پیدائش ہوتی ہے قاتل جا کے دیکھتے ہیں، اگر لڑکی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، اگر نر بیٹا ولد ہے تو قتل کر دیتے ہیں۔ کہتا موسیٰ زمین میں فساد کرے گا۔ ہے آج کے گھمڑوں پاگلوں کو دہشت گردی کے کیس کا پتہ قرآن سے۔ دہشت گرد نمرود، امن کا داعی ابراہیم، مقدمہ کیا ہے؟ عبادت کس کی کرنی ہے؟ ابراہیم داعی کیس پلیٹ کرتا ہے آسمان کا، نمرود شیطان ہے زمین کا۔ ابراہیم کیا کہتا ہے؟ کہتا تم اس کو پکارتے ہو جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے، نہ تمہیں کچھ آواز کا جواب دے سکے۔ اب یہ کتنی لاجیکل، کتنی ریشنل، انسان کو ذلتوں سے نکال کر رفعتوں کی طرف اٹھانے والی دعوت۔ دیکھو نا ابراہیم کی دعوت، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني منك شيئا۔ ابا تو پاگل ہو گیا ہے، اس کو پوچھتا ہے جو نہ تیری سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے نہ تیرا کچھ بگاڑ سکتا ہے، تو ہاتھ سے اس کو گھڑتا ہے پھر اس کو پوچھتا ہے۔ قوم سے کہتا ہے تم چاند کو پوچھتے ہو ڈوب گیا، تم چمکتے سورج کو پوچھتے ہو ڈوب گیا۔ انی لا احب الآفلین، زوال پذیر رب الہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے ضرورت ہے وہ نہیں ہے، میں مدد طلب کرتا ہوں وہ نہیں کر سکتا۔ لو میں کلہاڑا لے کے توڑتا ہوں، اگر وہ بچا سکتا ہے اپنے آپ کو تو بچا لے۔ توڑ دیے سارے بت، سب سے بڑے بت پر کلہاڑا لٹکا دیا۔ اب وہ آ کے پوچھتے ہیں نمرودی پارلیمنٹ، من فعل ھذا،
بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم. یہ سینٹیں اور پارلیمنٹیں آج نہیں بنتی، یہ بابل میں بھی تھیں، عراقوں کی بھی ہیں، یہ یونانوں میں بنتی تھیں، یہ پلید انگلستانوں کی پیداوار ہے. جاہلوں، پنڈتوں، برہمنوں، بے وقوفوں کے ٹولے، اقتدار پرست، چڑھتے سورجوں کے پجاری، ڈالروں میں تلنے والے، سارے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم. ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ مرمت کا سلوک کس نے کیا ابراہیم بتا. اب آپ ذرا تصور کریں، کہتے ہیں آلہتنا، ہمارے معبود یہ ٹوٹے پڑے، کس نے توڑے ابراہیم بتا. کوئی پوچھے تم بڑے پارلیمنٹیرین، نیشنل وزڈم تمہارے ساتھ، تمہیں عقل نہیں آتی کہ معبود ہوتا تو ٹوٹتا. او اللہ کی قسم میرے بھائیوں، بیٹوں، بزرگوں، او اسلام آبادیوں، تاریخ میں ہم نے پڑھا سینکڑوں نہیں ہزاروں ہندو اس وقت ایمان لائے جس وقت غزنوی محمود نے ہتھوڑا لے کر سومناتھ کے بڑے بت کے سر پر ہتھوڑے مارنے شروع کیے. وہ بڑا مضبوط لوہے کا، پھر سونے کا، پھر موتیوں ہیروں کا لدا ہوا، اور سومناتھ کے میدان میں قرب و جوار میں سارے پنڈت برہمن اشلوک گاتے ہوئے، مالائیں جپتے ہوئے، فوجیں سب ہار گئی. داعیے اسلام سومناتھ کی چھاتی پر چڑھا، کسی مصاحب کو، سپاہی کو، پہلوان کو، جرنیل کو نہیں، ہتھوڑا اپنے ہاتھ میں لے کر سومناتھ کو توڑتا گیا. اللہ کی قسم جاؤ تاریخ اٹھا کے پڑھو. ہم نے سعودی عرب کے نصاب میں، تاریخ کے نصاب میں پڑھا کتنے ہزار ہندو اس دن، اس وقت مسلمان. کیا اگر یہ ہمارا بت کوئی حقیقت رکھتا تو افغانستان کا ایک پردیسی، چھوٹے سے غزنی کا معمولی سا نواب، سارے ہندوستان کو گھٹنے ٹکوا کر آج سومناتھ کے سر پر ہتھوڑے مار مار کے اللہ اکبر کہتا، ہتھوڑا مارتا، اللہ اکبر کہتا، ہتھوڑا مارتا، ریزہ ریزہ کر دیا سومناتھ کا بت، مندر توڑ دیا، دروازہ اکھاڑ دیا. اللہ کی قسم ہزاروں ہندو اس وقت اسلام لائے. پر وہ نمرودی پارلیمنٹ کے گھن چکر کہتے من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے کیا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ. اے ابراہیم بول تو بتا. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اللہ کی قسم کافر دہشت گردی کا الزام تب دیتا ہے جب وہ امن پسند مسلمان کی دلیلوں سے ہار جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہتے کس نے کرنا تھا؟ یہی جو بڑا ہے کبیرہم، یہ جو بڑا بت ہے اس کو پوچھو.
कुल्हाड़ा तो इसके हाथ में नजर आ रहा है। फसअलूहुम, इनको पूछ लो तुमको किसने तोड़ा है। इन कानू यंतिकून, अगर ये जिंदा हैं, बोलते हैं, करनी भरनी वाले हैं, तुझे बचाने वाले हैं, बेड़ियां पार लगाने वाले हैं, तो पूछ इनको। फमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू उक़्तुलूहु औ हर्रिक़ूहु। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? उस पूरी कौम का, उनकी पार्लियामेंट का जवाब क्या था? ये जवाब नहीं था कि भाई दलील देता है वो, अगर ये इलाह है, ये माबूद है, हमारी बिगड़ियां बिगाड़ता है, तो कमबख्त अपने वजूद को नहीं बचाते, बोलते क्यों नहीं? कुछ नहीं सोचा। कहते उक़्तुलूहु औ हर्रिक़ूहु, इसको कत्ल कर दो या आग में जला दो, क्योंकि वो अमन पसंद है। अल्लाह कहता फ़अनजाहुल्लाहु मिनन्नार, हमने अपने दोस्त इब्राहिम को नजात दी उनकी आग से। मुंह चढ़ाया उनका, नाकाम किया उनको, अकीदा भी झूठा, कुव्वत के दावे भी झूठे, दुनिया पर निजामों के कब्जे भी झूठे। अल्लाह की कसम, कुरान काफिर कदीम को पेश करता है ताकि काफिर जदीद का तू मुवाजना करे। आज पर कोई पढ़ता है? नहीं जी, नहीं नहीं। उन्होंने कहा है अगर तुम ये नहीं करोगे तो हम वो कर देंगे। अब देखो ना ये मिसालें, नमरूदियों ने कहा अगर तू बाज नहीं आएगा तो हम तुझे आग में जलाएंगे। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है इन्ना फी ज़ालिक, ऐसे ही मौकों पे लआयातिन, निशानियां निकला करती हैं, लिक़ौमी युमिनून, अहले ईमान के लिए साबित कदमी की निशानियां ऐसे मौकों पे मिला करती। वो देख लो, कीमतें लगाई अबू जहल ने मोहम्मद पाक की। अबू जहल ये अबुल हकम था। इस्लामाबादियों, ये जिसको आप अबू जहल आज कहते हैं, और आप ही नहीं, 1434 साल से सारा आलम इस्लाम अबू जहल कहता है। अल्लाह की कसम, ये मक्का का स्टेट्समैन था और कुफर करने से पहले इसकी कुनियत अबुल हकम थी। अबुल हकम, पंचायत वाला, जनरल असेंबली वाला, जजीरतुल अरब। कोई इसके फैसले के सामने सर नहीं उठाता था। पर इनकार किया उसने मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आसमान ने, मेरे गैरत वाले रब ने उस अबुल हकम को कयामत तक अबू जहल, और आज हम, अमेरिका फैसला करेगा, अमेरिका हुक्म देगा, अमेरिका मुतालबा करता है, अमेरिका की माननी पड़ेगी। है किसी मिस्री, शामी, अरबी, हजमी, इस्लामाबादी गुंगे में ये जुर्रत कि अमेरिका को अबू जहल कहो?
جنرل اسمبلی کے کافروں کو ابو جہل کہو، کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ کے منکر. 100 اونٹ قیمت رکھی اس نے، 100 اونٹ جو زندہ مردہ خبر لے کے آئے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ابو جہل 100 اونٹ اس کو دے گا. اللہ نے قرآن میں ننگا کیا سورت انفال میں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ او یقتلوک او یخرجوک. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا وہ منظر بھی یاد کیجئے جب آپ کے خلاف الذین کفروا یمکروا، وہ جو کافر ہیں پلاننگ کر رہے تھے. وَإِذْ يَمْكُرُ، اور جب مکر کر رہے تھے، پلان کر رہے تھے بیکا تیرے خلاف، الذین کفروا. ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ الذین کفروا بہت وسیع صیغہ ہے. وہ لوگ جو کافر ہیں، اللہ تعالی کافروں کو کوئی حیثیت و مقام نہیں دیتا، ان کی سپر پاوروں کو کوئی نام نہیں دیتا. ایک لفظ الذین کفروا. اب الذین کفروا میں ہندو، سکھ، بدھ، چاہے وہ بڑے مہاراجے ہو، چاہے وہ بڑے عوامی ٹھیکیدار ہو، چاہے وہ دنیا کی بڑی بڑی جمہوری حکومتیں بنتی ہو، اللہ کہتا الذین کفروا، وہ جو مجھے نہیں مانتے. چاہے روس ہو، امریکہ سپر پاور ہو. وَإِذْ يَمْكُرُ، اور یاد کیجئے وہ وقت جب پلاننگ کر رہے تھے اے رسول اللہ آپ کے خلاف الذین کفروا، وہ جو کافر تھے، لیثبتوک، آپ کو قید کر کے بٹھا دے، او یقتلوک، یا آپ کو معاذ اللہ قتل کر دے، او یخرجوک، یا آپ کو جلا وطن جزیرت العرب سے نکال دے. آج بھی تو امریکہ یہی 3 سٹیپ استعمال کرتا ہے نا. اپنی نوکر حکومتوں سے کہتا ہے میرے دشمنوں کو قید کرو. او میرے بھائیوں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم، یہ یونائٹڈ نیشن پلید دیوی ہے، دیوی کفر کی. یہ بت ہے، بت، آج کے سیاسی شرک کا بہت بڑا بت. حکومتوں کی ناک رگڑواتا ہے، ملکوں کے مال کھاتا ہے. امت محمد کے ملکوں کو غلام بناتا ہے. اشہادوں کی شہادت میدانوں میں برداشت نہیں کرتا. یہ تمہارا جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل اور UN پلید کے بت. اور کیا کہتے ہیں ملکوں کو؟ تم چونکہ ہمارے ممبر ہو، ہمارے مخالف کو پکڑ کے قید کرو. یا ایکسپیڈیشن جی ہمارے حوالے کرو. یا ایکشن کر کے قتل کرو.
اللہ کے بندے تو کس دھوکے میں ہے، 1500 سال ہو گیا ہے، فلانا ہو گیا ہے، آج کا کافر بہت پڑھا لکھا ہو گیا ہے۔ قسم اللہ کی یاد رکھ، اس وقت سے لے کر جب سے نمرود، شداد، قارون، حامان، فرعون، ابو جہل، داہر، ہلاکو، آج ٹونی، ٹومی، اوباما، بش، صاحب، اللہ کی قسم کافر کی اسٹریٹجی قرآن ایز اے سبجیکٹ ٹاپک ڈسکس کرتا۔ بال برابر فرق نہیں، فکر نمرودی، فرعونی اسٹریٹجی اور امریکی پالیسی میں۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، کہا فرعون نے اجازت دو مجھے، ہے میری پارلیمنٹ۔ اچھا ہوتا ہے ایسے ہی ہمیشہ، یہ بڑے بڑے بدکار اپنے جرائم کے لیے انہوں نے اپنے چٹے بٹے چپس آف دی سیم بلاک کی کابینہ بنا رکھی ہوتی ہے، اپنے جیسے چوروں چکاروں کی پارلیمنٹ رکھی ہوتی ہے، پھر اس سے پاس کرواتے ہیں۔ اب یہ پڑھ لو سورت مومن، میرا رب قرآن میں اتارتا ہے سورت مومن، کیا نقشہ منظر کشی کرتا ہے رب، فرعون کی پارلیمنٹ کا اجلاس، کہتا ضرونی مجھے مینڈیٹ دو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں۔ اب ایسی پارلیمنٹوں میں کوئی بولنے والا ہوتا ہے، سب کہہ دیں گے نیٹو سپلائی بحال، جی نیٹو سپلائی بحال۔ جی جناب، عزت معاف، چوری کا مال کھانے والے بے حساب کہیں گے جی بالکل نیٹو سپلائی بحال۔ اور جسٹیفیکیشن انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا نظام بدل دے گا۔ اچھا بھی کم بختو نظام ہے کیا؟ فرعون علم، رب مانو اس کو یہ نظام ہے، یہ قرآن میں ہے نا، انا ربکم الاعلی۔ کہتا میں ڈرتا ہوں فرد جرم موسیٰ پر کیا ہے، یبدل دینکم، یہ تمہارا نظام بدل دے گا۔ کیا معنی؟ میری عبادت روک دے گا، مجھے رب کہاں جانا دنیا میں بند کر دے گا، میری زبان جو قانون ہے اس کو کاٹ دے گا۔ اس کو کہتا تمہارا نظام۔ آج امریکہ، اللہ کی قسم، او میرے بھائی پاکستانی، امریکہ کہتا ہے تمہارے ہاں جمہوریت کو خطرہ ہے۔ اللہ کی قسم، جمہوریت کے امریکہ کی نظر میں کوئی معنی نہیں ہے، تو دھوکہ نہ کھا۔ جمہوریت کے امریکہ کی نظر میں کوئی معنی نہیں ہے سوائے اس کے کہ امریکی غلامی، امریکی اڈے، امریکی قبضے، امریکی لوٹ، تیرے سمندر، تیری یورینیم، تیرا سونا، تیرا لوہا، تیرا تانبا، تیری گیس امریکہ بیچے، خریدے، کھائے، لے جائے۔ میں اسلام آباد میں کہتا ہوں کوئی نظام نہیں دنیا میں، صرف ایک نظام ہے، تمہاری کرنسیوں کی قیمت ڈالر لگائے، اربوں کا تیل ڈالر کی قیمت پر بکے، پاکستان
پاکستانیوں کی لیبر ڈالر کی قیمت پر بکے. کوئی نظام نہیں. اللہ کی قسم صرف ایک نظام ہے دنیا میں کہ جو بڑا شیطان چاہے دنیا میں وہ چلتا جائے. کوئی سسٹم نہیں ہے. میں اس شہر میں کھڑا ہو کے ذمہ داری سے اعلان کرتا ہوں, اللہ کی قسم سوائے مقبوضاتی کالونیل استعماری وائسرائے والے نظام کے سوا کوئی نظام. وہ تمہارے 18 کروڑ 20 کروڑ 10 کروڑ کے ملکوں میں اپنا سفیر بطور وائسرائے بٹھائے, تم وہ سفیر حکومت بنائے, حکومت گرائے, جس کو چاہے جہاں چاہے اٹھوا دے, پابندیاں لگائے, انعام رکھے, سروں کے مول لگائے. اس کے سوا کوئی نظام امریکہ کا نہیں. یہ قرآن کہتا ہے انی اخاف ان یبدل دینکم, میں ڈرتا ہوں کہ اگر موسیٰ کو قتل نہ کیا تمہارا نظام بدل دے گا. اچھا بھائی فرعون بول تو نظام کیا ہے؟ کہتا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی انا ربکم الاعلی. لو 3 باتیں قرآن میں فرعون کے نظام کی آئیں. انا ربکم الاعلی لی ملک مصر ہذہ الانہار تجری من تحتی. یہ بحر ابیض متوسط, بحر قلزم, یہ سمندر افریقہ سے عرب تک, عرب سے سینٹرل ایشیا تک تجارتی جہاز رانی, یہ میرے ملک کے قبضے میں. میں راہداریوں سے دنیا کے مال لوٹوں, رب بن کے بنی اسرائیل سے عبادت کرواؤں, اور یہ ملک میری ذات کا نظام ہے. یہ کسرا کے دربار میں پوچھا, کسرا نے محمد کے غلام سے, صحابہ علیہ السلام سے, رضوان اللہ علیہم سے پوچھا کیوں نکلے ہو, تلواریں سونت کے دنیا پر کیوں چڑھے ہو؟ کیا جواب دیا صحابی نے؟ کہتا لنخرج الناس, آزادی دلائے انسانوں کو, من عبادت العباد الى عبادت رب العباد, انسانوں کی غلامی سے آزادی دلا کر انسانوں کی رب کی عبادت میں لائے. یہ کوئی میڈیا اینکر نہیں بول رہا, یہ صحابی رسول بولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کنندہ, دنیا کے بارے میں ویژن, آسمانی ویژن کا ترجمان, محمد الرسول اللہ کی رسالت کا سپوکس مین, سپر پاور کسرا. صحابی رسول سے پوچھا کیوں باہر نکلے فوجیں لے کر, ملکوں پر چڑھے, ہزار سالہ تہذیب سے ٹکرا رہے ہو کیوں؟ کہا لنخرج الناس, تاکہ اخراج کریں ماسز کا, دنیا کا, انسانوں کا, من عبادت العباد, بندوں کی غلامی سے نکالے, الی عبادت رب العباد, انسانوں کے رب کی عبادت کی طرف انسانیت کو لیڈ کرے, گائیڈ کرے. وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ, تمہارے ذاتی آمروں ڈکٹیٹروں
کسریٰ کے ظلموں سے نجات دلا کر الی عدل الاسلام، اسلام کے انصاف کی طرف۔ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم دہشت گرد وہ ہیں جن کو قرآن پرنٹ کرتا ہے، پروجیکٹ کرتا ہے، کہتا مجھے موسیٰ کو قتل کرنے دو، فرعون کا کلام قرآن میں میرا رب رپورٹ کرتا ہے موسیٰ کے جرائم کیا ہے، معاذ اللہ، کہتا ہے یہ میرا دین بدل دے گا، تم کو میری عبادت سے ہٹا دے گا اور دنیا میں فساد پھیلا دے گا۔ یہ بچوں کا قتل کرنے والا، نسلوں کو تباہ کرنے والا، لِيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اللہ قرآن میں کہتا کھیتیوں کو، شہروں کو اور انسانی آبادیوں کو ایٹمی میزائلوں سے تباہ کرنے والے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ کا مزاج، اللہ رب العزت کا ٹیمپرامنٹ، اللہ کے دین کا مزاج لا يحب الفساد، وہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے سیاست کافروں کی جو آج وہ کھیل رہے ہیں سروں کے مول لگا کر، بنا ثبوتوں کے اپنی طرف سے نامزدگیاں کر کے، امت کافرہ کو اکٹھا کر کے، امت مسلمہ کا گھیرا کر کے، اللہ کی قسم مسلمان ملکوں کے گھیرے کافروں کا ساتھ، وہ 5000 کلومیٹر تک ایٹامک وار ہیڈ میزائل تجربہ کرے، ساری دنیا چپ، کوئی آواز ہندوستان کے خلاف نہیں، اور تم پاکستانی اپنے دفاع کے لیے کوئی میزائل ٹیکنالوجی میں کامیابی حاصل کرو تو ساری دنیا کیل کانٹے سے تمہارے اوپر دوڑ پڑے۔ اللہ کی قسم ہم دعوت دیتے ہیں، ہم اقوام عالم کو، اقوام و ملل کو، ملکوں اور ملتوں کو سپر پاوروں کے ان قبضوں کے خلاف، ان کے کرنسیوں کے ڈومینیشن کے خلاف، ان کے منڈیوں پر، تجارتی منڈیوں پر ہولڈ کے خلاف، یہ جو مینوپلائز کرتے ہیں وہ ہر جگہ ان کی مونوپلیز ہوتی ہے، اس کے خلاف ہم ساری امت اسلام کو اور امت اسلام کے ساتھ ساتھ اللہ کی قسم دیگر ممالک کو اور سارے انسانوں کو اس استحصالی استعماری نظام کے خلاف کھلی دعوت پیش کرتے ہیں۔ اٹھاؤ سورۃ اعراف، رب العالمین نے کھڑا کیا حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال۔ سیاسی غلامیاں اور اقتصادی غلامیاں محمد پاک پوری دنیا سے کاٹنے کے لیے آئے۔ وَيَضَعُ، اور گرا دے گا محمد، توڑ دے گا محمد پاک۔ اعراف سورت پڑھو، قرآن پڑھنے کے لیے ہے، اللہ کی قسم پڑھنے کے بعد قرآن امپوز کیے جانے کے لیے ہے۔ مسلمان ڈیوٹی باؤنڈ ہے، خالی میں نہیں تم سب ہو، خالی تم سب پاکستانی نہیں، سعودی عرب کا بادشاہ،
خلیجوں کے عمرا، اسلامی ملکوں کے صدر، وزرائے اعظم، دینی جماعتیں، یونیورسٹیوں کے پروفیسر، سب قسم باللہ آسمان سے ڈیوٹی باؤنڈ ہے وہ ذمہ داری ادا کرنے کے جو محمد رسول اللہ اللہ کی طرف سے لے کے آئے۔ وَيَزَعُ، اور گرا دے گا، توڑ دے گا، پاک محمد عنہم، بنی نوع انسان سے، اسرہم، ان کے بوجھ، ٹیکسوں کے بوجھ، مالیاتی اداروں کے بوجھ، IMF پلیت کے بوجھ، فیڈرل ریزرو امریکی بینک کے بوجھ، WTO ملعون کے بوجھ، ٹیکسوں کے بوجھ، تجارتی استحصالی پالیسیوں کے بوجھ، ڈالر ایویلیویشن کا مالک ہو اس کا بوجھ۔ آپ نے دیکھا تیرا تاجر ہو، تیرا کسان ہو، تیرا صنعت کار ہو، رات کو سوئے گا، اس کا مینیجر بتلائے گا تیری مالیت اتنی ہے، سویرے اٹھ کے جب نیا پرنٹ آئے گا پتا چلے گا ڈالر اتنا چڑھ گیا ہے، تو اتنا گر گیا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب نہ بول، تو بھائی تو تیرے باپ دادا کی کمائی، تیرے بھائی اور بیٹے، تیری محنت، تیری انڈسٹری، تیری فیکٹری، تیری تجارت، تیری دکان، ہٹی دیوار، تو اپنا پیسہ کمائے، اس کا اتنا ایسٹ، اتنی ملکیت ہے، آدھی رات گزرے چیمبر آف کامرس سے، اسٹاک ایکسچینج سے ڈالر پلیت کا ریٹ چڑھ جائے، تو گر جائے۔ یزعو عنہم اسرا، محمد الرسول اللہ ان پاوروں کا یہ اقتصادی ہولڈ گرانے کو ہے۔ والاغلال، اور توق، صدر اسلام آباد میں ہو، نوکر واشنگٹن کا ہو، وزیر اعظم ترکی کا ہو، پابند پلید امریکہ کا ہو، حکومت انقرہ قاہرہ کی ہو، جواب دہ واشنگٹن ملعون کو ہو۔ والاغلال، سیاسی غلامیوں کے، نظاموں کی غلامیوں کے توق، یزع عنہم، سورۃ الاعراف میں رب العالمین کہتا میرا نبی خالی ماتھا ٹیکنے کا نبی نہیں، دنیا کو اقتصادی سیاسی آزادیاں دلانے کا نبی۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ میرے عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، بہت مختصر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، اپنے اسلامی تصور کو وسیع تر کرو، اسلامک ویژن بہتر کرو۔ اسلام صرف روحانیات و عبادات، مسجد و جانماز کا دین نہیں ہے، اللہ کی قسم اسلام رب العالمین کا دین ہے، اور ساری دنیا اللہ کا ملک ہے، تو اللہ کے پورے ملک کا دین ہر ڈیسک پر اسلام۔
انسان کے بنائے ہوئے ہر ڈیسک، ہر محکمہ، ہر دفتر، ہر افسر، ہر کاغذ، ہر حکم، اللہ کی قسم اسلام اس پر کنٹرول ہے۔ معاہدات، یہ ٹریٹیز، پیکٹس، یہ بہت بڑا چور دروازہ تھا جس میں مسلمانوں کے چند نوکر جو در حقیقت کافروں کے نوکر ہوتے تھے، وہ مسلمانوں کے 20 کروڑ 18 کروڑ ملک پر چڑھ کے بیٹھ جاتے، چوری کی راتوں میں کالے کاغذوں پر معاہدے لکھے جاتے، اور مسلمان ملکوں کی زمینیں اور ان کے پانی اور ان کے سر اور کمائی والے ہاتھ، پڑھنے والے ادارے، پالیسیاں سارے سب بیچ ڈالتے۔ یاد رکھو، اللہ کی قسم، کوئی معاہدہ، کوئی ٹریٹی، کوئی پیکٹ جب تک محمد رسول اللہ اس کی اجازت نہ دے، یہ تعاون و ترقی کے معاہدے، یہ کوآپریشن کے معاہدے، دفاعی معاہدے، یہ اقتصادی معاہدے، تجارتی معاہدے، کرنسیوں کے معاہدے، اسلحے کے لین دین کے معاہدے، تعلیمی پالیسیاں نافذ کرنے کے معاہدے، یونیسیف یونیسکو کے معاہدے، اللہ کی قسم قرآن اوکے کرے گا تو معاہدہ چلے گا، اگر قرآن ریجیکٹ کر دے گا تو وہ معاہدہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا۔ کوئی دریا، کوئی بندرگاہ، کوئی سپلائی روٹ، نہ خشکی، نہ بحری، نہ فضائی، کسی قسم کا تجارتی معاہدہ، کسی قسم کے تعلیمی نصابوں کے معاہدے، صوبائی خود مختاریوں کے معاہدے، قسم باللہ یہ امت زندہ ہے، قائم ہے، کھڑی ہے۔ معاہدات وہ چلیں گے جن پر محمد کاؤنٹر اٹیسٹیشن کریں گے، جن پر محمد رسول اللہ انکار کر دیں گے، اللہ کی قسم یہ امت وہ معاہدات رد کرتی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔